دیکھیے اب اشرف الحکما کے صاحبزادے اولاد غوث اعظم حضور سید ضیاء اشرف صاحب کے حکم کے مطابق اب میں ہم سب کے جو اس وقت خاص اور بالخصوص رہبر شریعت، رہنمائے طریقت، آبرو سنیت، باعث حق و صداقت، گل گلزار اشرفیت، اولاد غوث اعظم، آل غوث العالم، ہم شبیہ سرکار کلام قائد ملت حضرت علامہ مولانا مفتی سید الشاہ محمد محمود اشرفی الجیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ اشرفیہ درگاہ کا چوچا مقدسہ، ان کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ منبر رسول پر اور مائک کے ذریعے ہم سب کو جو بھی نصیحت، جو بھی تقریر کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں کریں، تاکہ ہم لوگ محسوس ہو سکیں، اور کوئی غلطی اگر ہم سے ہوئی ہو، کیونکہ نظامت نہیں کرتے، معاف فرما دیں۔ حضرات، ایک میں آپ سے گزارش کروں، ابھی میں الفاتحہ کہہ کے فاتحے کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا، تو آپ سب سے یہ میں کہوں گا کہ جنہیں سورہ فاتحہ یاد ہے وہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور جنہیں یہ یاد نہ ہو وہ درود شریف پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد آپ سب، اہل سنت والجماعت کا ایک عظیم نقصان ہوا ہے کہ حضور ثقلین میاں صاحب نے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف جو ان کی زندگی کا مقصد رہا، کامیاب سفر کیا، لیکن سنیت میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ان کے جانے سے۔ تو ان کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے ہم سب پر ان کے احسانات ہیں، سنیت کی جو خدمت کی انہوں نے، تو ان کو ایصال ثواب آپ سب کو ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے ان کی روح کو آپ لوگ ثواب پہنچائیں گے۔ الفاتحہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر باوقار علماء ذوی الاحترام، مداح خیر الانام اور مساجد کے معزز ائمہ کرام، سادات ذوی الاحترام اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے آپ پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے حضور قلب کے ساتھ، پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور ذرا باواز بلند پوری دیانتداری کے ساتھ پڑھیں. کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور جی لگا کے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. حضرات، آج کی اس شب کو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب آپ پا چکے ہیں. جشن حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ نے منایا، بزم کا انعقاد کیا. ہمارے معزز خطبہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر پر بہت ہی مؤثر گفتگو کی. چونکہ ان کی ذات کو 15-20 منٹ میں سمیٹا نہیں جا سکتا، اس کے کچھ حصے آپ کے سامنے رکھے اور چن کر رکھے تاکہ آپ کے کردار و عمل پر اس کا اثر ہو. اب میں سوچتا ہوں، چونکہ اس فقیر اشرفی گدائے جیلانی پر دو ذمہ داریاں تو ہر وقت رہتی ہیں. ایک شریعت کے حوالے سے جو مسلک نے دی ہے وہ ذمہ داری، اور ایک خانقاہ کے حوالے سے جو بزرگوں نے دی ہے وہ ذمہ داری. آج ایک ذمہ داری اور بڑھ گئی. اس جلسے کے جو عنوان ہے اس کے حوالے سے ایک ذمہ داری اور بڑھ گئی. تو میں کوشش کروں گا، کچھ طبیعت میری کچھ اچھی نہیں ہے بہت، اور اتنی دیر تک اسٹیج پہ بیٹھنا میرے لیے بڑا مشکل سا ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ تھوڑا کم وقت کے لیے مجھے اسٹیج پہ بٹھاؤ تاکہ جتنا وقت ہو سکے میں اس کو خطاب میں صرف کر سکوں. خیر بہرحال مجھے بھی بڑا محظوظ ہوا ان لوگوں کی تقریر سن کر. تو بہرحال کم وقت میں بھی میں ان تینوں پہلوؤں کو اپنی تقریر میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا. مسلک کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے، خانقاہ کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے، اور آج کے اس جشن سیدنا صدیق اکبر کا جو عنوان ہے، اس عنوان کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے، میں انشاءاللہ ان تینوں موضوعات کو بہت کم وقتوں میں انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اپنا موڈ بنانے کے لیے اور آپ کا موڈ بنانے کے لیے، چونکہ کیا کروں یہ میری مجبوری ہے. جب تک یہ فقیر اشرفی گدائے جیلانی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں
منظوم خراج عقیدت پیش نہیں کر لیتا موڈ ہی نہیں بنتا. واہ سبحان اللہ. میں نعت پاک کے چند اشعار آپ اہل محبت کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں. یقین جانیے میں محبت سے پڑھ رہا ہوں, محبت ہی سے پڑھتا ہوں. امید ہے کہ آپ بھی محبت سے سنیں گے. نعت کے حوالے سے, نعت پاک کے حوالے سے میں بار بار کہتا ہوں کہ نعت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی. نعت ذات کی تعریف کا نام ہے جس کی جب کوئی بات پرانی نہیں ہوتی اس کی تعریف میں لکھی گئی نعت کیسے پرانی ہوتی. واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. واہ واہ واہ. بس نعت کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب پڑھا جائے محبت سے پڑھا جائے, جب سنا جائے تو محبت سے سنا جائے. کیسے ہو سکتی ہے پرانی, کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی سمجھ کے مطابق ایک مثال دوں. یہ سورج روز مشرق سے نکلتا ہے نا پورب سے نکلتا ہے. شاید نوجوانوں کو نہیں معلوم اس لیے کہ انہوں نے کبھی نکلتا سورج دیکھا ہی نہیں. 11 بجے تو ان کی صبح ہوتی ہے تو نکلتا دیکھیں گے کہاں سے. لیکن اتنا بھروسہ کر لو مجھ پر اور کل اس کو یقین کی منزل پہنچانے کے لیے صبح فجر کے وقت اٹھ جانا, نماز بھی پڑھ لینا, نکلتے سورج کو بھی دیکھ لینا کہ سورج پورب سے ہی نکلتا ہے. نکلتا ہے نا. ہمارے بہت سے بزرگ نوجوان اور ہمارے بچے یہاں بیٹھے ہیں جن کی عمریں 20 سال سے ہیں, وہ 20 سال سے دیکھ رہے ہیں نکلتے ہوئے سورج کو. جن کی عمریں 40 سال سے ہیں, وہ 40 سال سے دیکھ رہے ہیں. جن کی عمریں 50 سال سے ہیں, 50 سال سے. جن کی عمریں 60 سال کے, ماشاءاللہ اس گاؤں میں 70 اور 75 اور 78 80 تک کے بزرگ موجود ہیں. وہ سب دیکھ رہے ہیں 80 سالوں سے نکلتے ہوئے سورج کو. دیکھ رہے ہیں نا. لیکن مجھے تو آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ یہ سورج بڑا پرانا ہے, یہ تو روز نکلتا ہے. میں نے تو کہتے نہیں سنا کسی کو. 80 سال سے دیکھ رہے ہیں روز نکلتا ہے, لیکن کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ یہ سورج بڑا پرانا ہے. تو میاں وہ سورج جو مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوتا ہے اور دن بھر اپنی چمک اور اپنی روشنی سے دنیا کو اجالا کرتا ہے, تم نے کبھی سوچا ہے کہ سورج نے روشنی پائی کہاں سے؟ واہ واہ واہ. سبحان اللہ. پائی کہاں سے یہ روشنی؟ تو جب وہ سورج جو روز مشرق سے نکلتا ہے, جو نبی کے تلووں کی نور کی خیرات لے کر چمک رہا ہے, جب وہ پرانا نہیں ہو سکتا تو نبی کی تعریف میں لکھی گئی نعت کیسے پرانی ہو سکتی؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اچھے, واہ واہ. بس میاں نعت پاک وہ چیز ہے کہ جب پڑھا جائے محبت سے پڑھا جائے, سنا جائے محبت سے سنا جائے. اب آپ یقین کر لیے کہ میں تو محبت سے پڑھ رہا ہوں. یقین آپ کو دلانا ہے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں. پڑھتا ہوں میں. والد گرامی کی لکھی ہوئی نعت ہے, بہت مشہور نعت ہے. عشق نبی میں واہ واہ. دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں. عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں. ان کی محبت میں مر جانا سب کے
کے بس کی بات نہیں، سبحان اللہ۔ دل میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں، کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اب آگے شعر سنیے۔ جس پہ کرو سرکار کا ہوگا اس کے لیے تو آسان ہے، جس پہ کرو سرکار کا ہوگا اس کے لیے تو آسان ہے، ورنہ دل کو طیبہ بنانا سب کے بس نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ دوست، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے بنا لو، بیٹھ جاؤ، ہاں کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ۔ نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اب اس کے آگے کا شعر سنو۔ بکر نبی بیٹھ کر سکتے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ ہر مشکل میں ساتھ رہے، بیٹھ جائے، پیچھے سے لوگ دیکھ رہے ہیں، بکر بیٹھ جاؤ۔ نبی کا ساتھ نہ چھوڑے، ہر مشکل میں ساتھ رہے، غارِ سار میں ساتھ نبھانا فون نیچے کر لو، فون بس پیچھے ریکارڈنگ سے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر رسالت، یا رسول اللہ، صدیق اکبر زندہ آباد، صدیق اکبر زندہ آباد، صدیق اکبر زندہ آباد، حیدری، یا علی، اہل سکھانے، علماء سنت، حضور قائد ملت، بیٹھ جاؤ، جگہ چھوڑ کے بیٹھو۔ بات نہیں۔ ہر مشکل میں ساتھ رہے، نبی کا ساتھ نہ چھوڑے، مشکل میں ساتھ رہے، بیٹھ جائے یار، بیٹھ جاؤ سب لوگ۔ غارِ سور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں، غارِ سور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اب اس کے آگے کا شعر سنو، اس کے آگے کا شعر سنو۔ خیبر کا بزمی دروازہ
کو اٹھائیں 40 لوگ، خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائیں 40 لوگ، مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں، مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بھیا بیٹھ جا اللہ بیٹھ جا سب کے بس کی بات نہیں، عشق نبی دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اس کے آگے کا شعر، دین بچائے گھر کو لٹائے، دین بچائے گھر کو لٹائے، ہے کردار امام حسین، دین بچائے گھر کو لٹائے، ہے کردار امام حسین، دین کی خاطر، دین کی خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں، دین کی خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اب یہ آخری شعر جو سن لیجیے، میں جس بارگاہ کا جارو کش ہوں، جسے دنیا غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کہتی ہے، ان کی نسبت سے یہ شعر سنیے۔ ایسی مثال ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی، ایسی مثال ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی، تخت حکومت، تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں، تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ایک بار اسی رنگ میں درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی آل سیدنا مولانا کما تحب و ترضى بأن نصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر،
لا يمكن السماع. شیخ سعدی کہ آقا ممکن ہی نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ مشکل نہیں، مشکل نہیں، ممکن ہی نہیں. مشکل و ممکن میں فرق ہے. ممکن جس کا ہونا محال، اور مشکل وہ ہے کہ جد و جہد سے آسان ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے، لاکھ کوشش کر لو. فرماتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں آقا کوئی آپ کی تعریف آپ کے حق کے مطابق کر سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. بس ہم تو بس یہ جانتے ہیں بعدس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر اللہ کے بعد زمین و آسمان میں اگر کوئی بزرگ برتر ذات ہے تو آقا بس آپ کی ذات ہے. ہزار فتنوں سے بچا لے گا یہ شیخ سعدی کا یہ شعر. آپ اور شیخ سعدی نے عقیدت میں نہیں کہا، یہ شعر حقیقت میں کہا ہے. ممکن نہیں، یہ دعویٰ ان کا یوں ہی نہیں ہے. دعویٰ ہے نا کہ ممکن نہیں، دعویٰ. آج تک تو کوئی اسے ممکن بنا ہی نہیں سکا. کیوں ممکن نہیں؟ کیوں ممکن نہیں؟ آقا کی تعریف آپ کے حق کے مطابق کیوں ممکن نہیں؟ سمجھو اس چیز کو. کسی کی تعریف اس کا جو حق ہے اس کے مطابق کرنے کے لیے اس کی حقیقت کی معرفت ضروری ہے. جب تک آپ کسی کی حقیقت کو جانو گے نہیں تو اس کی تعریف اس کے حق کے مطابق نہیں کر سکتے. مجھے نہیں پتا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، کہ آپ کسان ہیں، کہ آپ پروفیسر ہیں، کہ آپ لیکچرر ہیں، آپ مفسر ہیں، کہ آپ محدث ہیں، کہ آپ شاعر ہیں، کہ آپ خطیب ہیں، کہ آپ شیخ ہیں، کیا ہیں مجھے نہیں پتا. تو ٹھیک ہے، کامن تعریف ہوتی ہے وہ ہم کر دیں گے. یو آر لوکنگ ویری اسمارٹ، آپ بہت اچھے ہیں، یور بیہیویئر از گڈ، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، آپ بہت اچھے انسان ہیں. یہ جو ایک کامن ورڈز ہیں ہم اس کے مطابق کریں. مفتی صاحب قبلہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کے بارے میں مجھے کچھ پتا ہے تو ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا مفتی صاحب بہت اچھے دکھنے میں لگتے ہیں. مفتی صاحب میں تو کہوں گا کہ بہت ہی باوقار عالم ہیں، شریعت کے پابند ہیں، فقہی جزیات پہ ان کی نظر ہے، نیک طبیعت ہیں. اب ان کی جو حقیقت ہے، جو ان کے وصف ہیں، کمالات ہیں، اس کے مطابق بات کروں گا. لیکن اگر میں نہ جانوں تو یہی سب کہوں گا بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے انسان ہیں. یہ ایک کامن ورڈ ہے. تو کسی کی تعریف کرنے کے لیے اس کی حقیقت کی معرفت ضروری ہے. تو اب نبی کی تعریف نبی کے حق کے مطابق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی حقیقت کی معرفت ہو. کس نے کیا ہے نبی کی حقیقت کی معرفت؟ کون کر پائے گا نبی کی حقیقت کی معرفت؟ کس نے جانا ہے نبی کی حقیقت کو؟ کون جانے گا نبی کی حقیقت کو؟ جب کسی نے جانا نہیں، کوئی جان سکتا نہیں، تو نبی کی تعریف نبی کے حق کے مطابق ممکن کیسے ہوگی؟ خیال ہوا تھا کہ کوئی جانے نہ جانے ایک ضرور جانتا ہو، ایک ضرور جانتا ہو، جو بچپن میں بھی ساتھ رہا، جو جوانی میں بھی ساتھ رہا، جو سفر میں بھی ساتھ رہا، جو ہجرت میں بھی ساتھ رہا، جو غار ثور میں بھی ساتھ رہا، جو آخری آرام گاہ میں بھی ساتھ رہے گا. خیال تھا کہ کوئی جانے نہ جانے وہ ضرور جانتے ہوں گے جنہیں دنیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق
امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق کہتی ہے وہ ضرور جانتے ہیں جو کہ ان سے زیادہ نبی کے ساتھ رہا کون؟ بچپن میں رہے، دوست بن کر، سفر میں رہے، صحابی بن کر، اور آخری آرام گاہ میں ساتھی بن کر۔ تو خیال تھا کہ روئے زمین پر کوئی جانے نہ جانے، یہ ضرور جانتے ہوں گے، وہ صدیق اکبر، اللہ اکبر، وہ صدیق اکبر۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی اس بات کی کوشش کرتا رہا کہ نبی کچھ فرمائیں اور اس پر ابو بکر سے پہلے میں عمل کروں، لیکن خدا کی قسم حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کبھی ہمیں اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ فرماتے ہیں ایک بار نبی نے عشاء کے بعد محفل ہوتی تھی، نبی نے فرمایا، مسجد کے حوالے سے، مسجد کی فضیلت کے حوالے سے نبی بیان فرما رہے تھے، اور نبی نے یوں فرمایا کہ جو مسجد میں، اب آج کل تو اس کے لیے اسپیشل آدمی رکھا جاتا ہے جھاڑو لگانے کے لیے، اذان دینے کے لیے، چونکہ وہ بہت آپ کے حساب سے تو بہت چھوٹا کام ہے نا۔ سنو میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنو، جو مسجد میں جھاڑو لگائے گا اور جھاڑو لگانے کے بعد جو ذرات جمع ہوں گے خاک کے، تو ہر ذرے کے بدلے اللہ پاک اس کے اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا۔ ہر ذرے کے بدلے اس کے اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا۔ یہ بات نبی نے فرمائی رات میں عشاء کے بعد، محفل ختم، سب اپنے اپنے گھر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے پورا ارادہ کر لیا کہ آج اس عمل پر، اس عمل میں میں ابو بکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا۔ تہجد کے وقت پھر آیا کرتے تھے لوگ مسجد میں، تو حضرت سیدنا عمر فاروق گئے اور کچھ ہی دیر کے بعد فوراً آ گئے لوٹ کے کہ آج میں یہ کام پہلے میں کروں گا۔ ابو بکر سے کمرے کے مسجد کا چراغ معمول کر دیا گیا تھا، مسجد میں اندھیرا تھا، ظاہر ہے اب چراغ جلنے کا کوئی کام نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق یہ سوچ کر کہ میں نے پہل کر دی ہے، دروازہ کھولا، اندر گئے، اندھیرا تھا، ٹکرائے۔ آپ کون؟ ادھر سے آواز آئی، آپ کون؟ دونوں نے آپ کون سے پہچان لیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، ارے آپ کب آ گئے؟ آپ کب آ گئے؟ کہا عمر میں گھر گیا ہی کب تک واپس آ۔ گھر گیا ہی کب تھا؟ اللہ اکبر، یو صدیق ہے۔ نبی جب اپنے حجرہ پاک میں جاتے تھے عشاء کے بعد سارے اصحاب سے اپنے مل کر، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وہ ذات ہے کہ آپ نبی کے ساتھ ساتھ جاتے تھے۔ اب جو نبی اپنے آرام گاہ پہنچتے تھے، اپنے گھر پہنچتے تھے، نبی اندر داخل ہوتے تھے تو سیدنا صدیق اکبر گھر نہیں جاتے تھے، نبی کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ کر وہیں سو جاتے تھے۔ کبھی اپنے رخسار کو، دائیں رخسار کو چوکھٹ پہ رکھتے تھے، کبھی بائیں رخسار کو چوکھٹ پہ رکھتے تھے، اس طرح سے رات گزارتے تھے۔ اور جیسے ہی دروازے پہ پھر آہٹ ہوتی تھی، سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر نبی کے ساتھ ساتھ مسجد نبی تشریف لاتے تھے۔ اے سیدنا صدیق اکبر، سب گھر جاتے تھے، آپ نبی کے گھر پر ہی لیٹ جاتے تھے، آخر اس میں کیا مقصد تھا؟ کہا سنو نادان، تم کیا جانو، تم کیا سمجھو میری کیفیت کو، تم کیا جانو میری حالت کو،
نبی گھر کے اندر ہوتے ہیں تو میں کس طرح سے رات گزارتا ہوں. نبی کا روح زیبا ہے ایک لمحے کے لیے میری نظروں سے ہٹتا ہے تو میں کتنا بے چین ہو جاتا ہوں. سنو میرے عشق کی بات سنو. میں نہیں چاہتا, میرے عشق کو یہ گوارا نہیں کہ نبی گھر کے اندر جائیں تو نبی کو آخری دیکھنے والا کوئی اور ہو, اور نبی گھر سے باہر آئے تو پہلے دیکھنے والا کوئی اور ہو. ایسے صدیق اکبر کیا مثال لاؤ گے, کیا مثال لاؤ گے. ایک بار بس ہوا تھا واقعہ, ایک بار ہوا تھا کہ صدیق اکبر سب سے بعد میں اس کام کو کیا, ایک بار. لیکن کیوں کیا یہ تو سن لو میرے پیارے. جب زکوٰۃ کا حکم آیا, نبی نے سارے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ واجب کیا ہے, جاؤ اپنے گھروں کو حساب کتاب لگاؤ اور زکوٰۃ لا کے جمع کرو. سب گئے, حساب کتاب لگایا, جتنی زکوٰۃ نکلتی تھی مال کی لے کر آ گئے. صدیق اکبر نہیں آئے. اس دن سب کو حیرت ہوئی کہ ہر کام میں سب تک صدیق اکبر لے جائیں اور آج ابھی تک نہیں آئے. انتظار پہ انتظار, سب آ گئے, آخری صحابی بھی آ گئے جن کو آنا تھا, صدیق اکبر نہیں آئے. نبی ایک تاجانہ نگاہ سارے صحابہ پر ڈالی, میرا ابو بکر کہاں ہے؟ ابھی نبی کی زبان سے یہ نکلا ہی تھا تو دیکھتے کیا ہیں کہ گرد اڑاتے ہوئے کئی اونٹ چلے آ رہے ہیں, اور آگے آگے ایک اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے صدیق اکبر ہیں, چلے آ رہے ہیں. 3 اونٹوں پہ لگا ہوا سامان لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. سب دیکھ کر حیران, ارے جب زکوٰۃ 3 اونٹوں پر ہے تو مال کتنا ہوگا. سب حیران, ہم یہ نہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر کے پاس اتنا مال ہے. ارے ہمارا مال تو ایک گٹھری میں آ گیا, ان کی زکوٰۃ 3 اونٹوں پر. سب حیران, اور نبی نے جب یہ حالت دیکھی تو تبسم فرمایا, تبسم فرمایا, اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہا تاکہ تم بھی سمجھو. اے ابو بکر, اتنا مال زکوٰۃ کا؟ کہا یا رسول اللہ, یہ زکوٰۃ کا مال نہیں ہے. اللہ نے جو ہمارے لیے نصاب مقرر کیا ہے اس کے نزدیک جو ہماری ضرورت ہے وہ نصاب جب مقرر کر دیا تو اس سے زائد جتنا مال تھا سب لے کر آ گیا. اس مال کو جمع کرنے میں, اکٹھا کرنے میں وقت لگ گیا. معذرت چاہتا ہوں, میں زیادہ رکھوں گا. جب اللہ نے نصاب مقرر کر دیا کہ ایک شخص کے لیے اتنا سونا, اتنا چاندی, اتنا ضرورت کا سامان, تو باقی جتنا ہے اس پر زکوٰۃ ہے نا, تو جتنا باقی ہے سب لے کر آ گیا. کیا کوئی جان سکے گا سیدنا صدیق اکبر کو؟ تو خیال آیا تھا کہ کوئی اس روئے زمین پر جانے یا نہ جانے, صدیق اکبر تو جانتے ہی ہوں گے. لیکن جب ایسے سیدنا صدیق اکبر سے نبی کو یہ کہتے سنا, یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, اے ابو بکر تم میرے ساتھ رہے زیادہ ضرور ہو, بچپن میں ساتھ رہے, جوانی میں ساتھ رہے, ہجرت میں ساتھ رہے, تم میرے ساتھ آخری آرام گاہ میں بھی ساتھ رہو گے, لیکن اے ابو بکر یہ ساتھ زیادہ رہنے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت بھی سمجھ لی ہے. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کو
میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا، کسی نے نہیں جانا۔ ابو بکر نے نہیں جانا، یہ آج کے شر جان رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھو، تفضیلیت کا مسئلہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سب شر ہے، اس فتنے سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ سمجھ گیا نا؟ وہ صدیق اکبر، ان سے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کسی نے نہیں جانا۔ کیا سمجھے آپ؟ رب کے سوا، اس کی لسٹ بناؤ، رب کے سوا آدم رب کے سوا، نوح رب کے سوا، شیش رب کے سوا، صالح رب کے سوا، یوسف رب کے سوا، زکریا رب کے سوا، داؤد رب کے سوا، یوسف رب کے سوا، ابراہیم رب کے سوا، اسماعیل رب کے سوا، صالح رب کے سوا۔ یہ سب ان میں سے کوئی رب تو نہیں ہے نا، سب رب کے سوا ہے نا۔ آؤ آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آقا آپ نے فرمایا کہ رب کے سوا کسی نے نہیں جانا، تو آپ بھی تو رب نہیں ہیں، آپ بھی تو رب نہیں ہیں۔ تو یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں وہ میں بھی نہیں جانتا، وہ تو صرف رب جانتا۔ وہ تو صرف رب جانتا۔ صدیق اکبر، مولا علی مشکل کشا، ان سے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ان سے کیا فرما رہے ہیں؟ وہ علی جو پیدا ہوئے تو آنکھ نہیں کھولی، ان کے آنکھ نہ کھولنے سے پورے بنو ہاشم میں یہ بات پھیل گئی کہ عبد المطلب کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں۔ اس نے بھی گود میں اٹھایا، آنکھ بند دیکھا، نہیں، اس کا مطلب یہ کہ نقص ہے، یہ دیکھ نہیں سکتا۔ سب گود میں اٹھاتے تھے، عرب کا طریقہ ہے، جب بچہ پیدا ہوتا تھا گود میں اٹھایا، دعائیں دی، اور لیکن ایک مایوسی کی لکیریں سب کے چہرے پر ابھرتی تھی کہ بچہ بھی پیدا ہوا تو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ سارے لوگ آئے، سب نے گودوں میں اٹھایا، علی کی آنکھ بند، علی نے آنکھ نہیں کھولی۔ نبی آئے سب سے بعد میں، اور جیسے ہی نبی کی گود میں علی آئے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اے علی، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ جس کی دید کے لیے آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے اب اسی کی گود ہے آپ؟ علی نے آنکھیں کھولی، پھر شور مچا، پھر شور مچا کہ وہ تو دیکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ علی آنکھیں کیوں بند کر لی؟ لوگ تو کعبے کو دیکھنے جاتے ہیں، کعبہ تو آپ کے سامنے تھا، آپ کھول کر کعبے کی زیارت کر لیتے۔ علی نے بتا دیا کہ کعبے کو تو دیکھیں گے ہی، پہلے جانے کعبہ کو دیکھو، پہلے جانے کعبہ کو تو دیکھ لو۔ اس علی سے کعبے میں 360 بت رکھے تھے۔ فتح مکہ کے بعد نبی اندر تشریف لائے، سارے صحابہ کعبے کے نیچے ارد گرد کھڑے ہیں، اور کعبے کے اندر نبی گئے اور علی گئے۔ کون گیا؟ نبی گئے اور علی گئے۔ نبی اپنا عصا بڑھا رہے ہیں، ایک ایک کی گردن میں ڈال رہے ہیں، بت کو گرا رہے ہیں، علی اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں، اور پھر سارے صحابہ ایک ایک بت کے باہر آنے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی آتا تھا کیا حشر کیا ہوگا وہ تو صاحب سوچ سکتے ہیں۔ ایک بت
جو سب سے بڑا مہان ان کی نظر میں اور ظالم اصل میں، وہ بہت اونچائی پہ تھا، اس کو بہت اونچا بنایا تھا. نبی نے ایسا بڑھایا، اس کی گردن نہیں آ رہی تھی نبی کے ساتھ. اچھا، علی کو طلب کیا، علی ادھر آؤ، یہ میرا آسا لو اور میرے شانے پر کھڑے ہو جاؤ، اس بڑے بت کو تم گراؤ، تم گراؤ. نبی کے شانے پر علی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علی کے شانے پر نبی کو. نبی نبی ہے، امتی امتی ہے. تو قاعدہ تو یہی کہتا ہے کہ نبی کو علی کے شانے پر ہونا چاہیے، لیکن حکم نبی ہے کہ علی تم میرے شانے پر آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ علی اگر میں تمہارے شانے پر آؤں گا تو نبوت کا بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے. علی کو اپنے شانے پر لیا اور علی کو دیا عصا، علی نے گردن میں ڈال کر گرایا. لوگوں نے پوچھا علی سے، اب یہ اعجاز تو بہت بڑی چیز تھی کہ نبی نے اپنے شانے پر علی کو پوچھا، اے علی جب آپ کو نبی نے اپنے شانوں پر لیا تھا تو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ تو علی نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، جب نبی نے اپنے شانے پر اٹھایا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے عرش معلا اور آسمان وغیرہ، عرش معلا اور اپنے درمیان کوئی حجاب نہیں دیکھا. میں زمین پر کعبے میں کھڑا ہو کر عرش معلا دیکھ رہا تھا. ایسے علی سے نبی فرماتے، نبی آ رہے ہیں، مولا علی ادھر سے آ رہے ہیں. کچھ قریب ہوئے، مسکرائے، پوچھا، اے علی تم نے محمد الرسول اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ ایسے علی سے نبی پوچھے، تم نے کبھی دیکھا ہے؟ یعنی جو دیکھا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ تو رب کو پتا ہے. تو جس کی حقیقت کی معرفت ہی نہ ہو، صرف رب جانتا ہو، تو بشر اس کے حق کے مطابق اس کی تعریف کیسے کرے؟ نہیں کر سکتا نا. تو میرے پیارے، بس شیخ سعدی کے اس شعر کے ارد گرد اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ رکھو. لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. اس میں کنتو پرنتو بٹ لیکن یہ سب بیکار سی بات ہے. سمجھ گئے نا؟ خدا کے بعد زمین و آسمان میں اگر کوئی بزرگ برتر ذات ہے تو آقا آپ کی. مولانا نے فرمایا کہ اہل بیت کو یہ آیت کریمہ جو ہے نا یہ بہت پسند ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کہا نا تو میں نے وہیں سے اسے ہی عنوان بنا دیا. واقعہ بھی بتایا. میں تفسیر میں نہیں جاتا، بہت ساری تفسیر ہے اس کی اور بھی، لیکن یہ صحیح ہے کہ آقا اپنی امت کے حوالے سے بہت ہی فکر مند رہا کرتے تھے. جب بھی تنہائیوں میں حاضر ہوتے تھے، اے اللہ میری امت کو عذاب سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو ہلاکت سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو تباہی سے بچا لے. رو رو کر دعائیں کرتے تھے، رو رو کر. خدا کی قسم میں کہتا ہوں، کوئی ماں کیا پیار کرے گی اپنے بیٹے سے اتنا، کوئی باپ کیا پیار کرے گا اپنے بیٹے سے اتنا جتنا ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں. جب بھی تنہائیوں میں آقا حاضر ہوتے تھے، بہتی ہوئی آنکھوں سے رو رو کر اپنی امت کے لیے دعا فرماتے تھے. بیچ میں وہی کا آنا رک گیا، مشیت الہی ہے. تانے دینے لگے لوگ،
امت کی خیر خواہی بھلائی کے لیے دعا جاری رکھی، دعا جاری رکھی. اب انعام آیا تو تسلسل سے انعام آیا. پہلے منایا گیا، محبوب جو وہی نہیں آئی تمہارے دل پر اس کا بڑا بوجھ رہا نا، مغموم رہے نا، تو والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اے محبوب یہ جو وحی نہیں آئی تو اس سے آپ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی. آپ کا آنے والا ہر وقت پچھلے وقت سے بلند ہے. پہلے محبوب کو خوش کیا گیا، اور پھر جو امت کے لیے روتے رہے تھے نبی نا، رو رہے تھے نا، وہی آنا بند ہو گئی. امت سے بہت زیادہ پیار، رو رو کر فریاد کرتے رہے، دعا کرتے رہے. آگے بشارت یوں دی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب آپ کو اپنی امت سے بہت پیار ہے، آپ میری بارگاہ میں آ کے بار بار اپنی امت کے لیے روتے ہو، دعائیں کرتے ہو. تو اے محبوب کہہ دو اپنی امت سے، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اتنا دے گا تم راضی ہو جاؤ گے. جبریل امی آئے، آقا وہی لایا ہے. جبریل کیا وہی لائے ہو؟ رب نے فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. نبی نے سنا، چہرے پہ بشاشت کے آثار نمایا. صحابہ کی طرف نبی مخاطب ہوئے، اے میرے صحابہ وحی دی ہے اللہ نے، بھیجی ہے، جبریل لے کر آئے ہیں. آقا کیا وحی آئی ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. پھر آقا نے فرمایا، صحابہ نے سنا، خوش ہو گئے. اب آقا نے فرمایا، چہرے کا رنگ بدلا، جذباتی آثار چہرے پہ نمودار ہوئے. محبت امت کی چہروں پر ظاہر ہوئی، شفقت ظاہر ہوئی. اور آقا نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنی ساری امت کو بخشوا نہیں لوں گا. امت کو بخشوا نہیں لوں گا. تصور کرو میرے پیارے، اب یہاں کتنے وعدے ہو گئے؟ ایک وعدہ رب کا اپنے محبوب سے، دوسرا وعدہ محبوب کا اپنی امت سے. اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ بخشوا نہیں لوں گا ساری امت. اس کی بھی تفسیر ہے، رائی کے دانے بھی عمل ہوگا نا تو آخر میں وہ بھی چلا ہی جائے گا جنت. آقا اسے بھی نہیں چھوڑیں گے، ہے نا. اب آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ. اب ذرا اس کو بھی سمجھ لیجیے، اپنے حساب سے سمجھاتا ہوں آپ کے حساب سے. اتنا دوں گا کہ محبوب تم خوش ہو جاؤ. یہ اللہ نے فرمایا اپنے محبوب سے. اور محبوب نے کیا فرمایا، میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ ساری امت کو بخشوا نہیں لوں گا. یہ دو بات ذہن میں رکھیے اور یہ ہونا ہے. اب ذرا دینے اور لینے کے سسٹم کو بھی سمجھیے. دو طرح سے دینا ہوتا ہے، ایک لمیٹڈ اور ایک ان لمیٹڈ. ایک یہ میں وعدہ کروں کہ جلسے کے جتنے بھی منتظمین ہیں، ماشاءاللہ آپ نے جلسہ سجایا، شامیانہ لگایا، لاؤڈ اسپیکر اچھا لگایا، علماء کی ضیافت کی، انہیں بلایا، اخراجات ہوئے ہوں گے. تو میں بھی اس ثواب کے کام میں 5000 روپے سے شرکت کرتا ہوں، تمثیلاً کہہ رہا ہوں. اچھا کوئی بات نہیں، لے بھی سکتے ہیں. اب یہ جناب یہاں کے نوجوان بچے ہر سال اس میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خدمت کرتے ہیں. اللہ پاک ان کے نصیبے کو بلندی عطا فرمائے، صلہ دیں گے. اب ایک بچہ پہنچا کہ حضرت آپ نے جلسے میں وعدہ کیا تھا کہ 5000 روپے دوں گا.
آ گیا ہوں، لائیے دے دیجیے. میں ظاہر ہے بلاؤں گا اپنے ورکر کو جو ذمہ دار ہوگا کہ بھائی 5,000 روپے لے کے آؤ. وہ 5,000 روپے لے کے آئے گا، میں آپ کو دوں گا اور کہوں گا بھی گن لیجیے. اور ویسے بھی ہمیشہ یاد رکھیے، معاملات کرنے میں یہ خیال رکھیے، گن کر دیجیے، گن کر لیجیے. میں کہوں گا گن لیجیے. اب وہ نوٹ، میری دی ہوئی نوٹ کے بنڈل کو 50 روپے کا ایک بنڈل ہے جو 5,000 روپے ہوتا ہے، اسے گننا شروع کیا اس نے. تو ظاہر ہے کہ وہ گن رہا ہوگا، میں اس کے گننے کو دیکھ رہا ہوں گا. یہی تو ہوگا نا. اس نے مکمل کر دیا گننا، ہو گیا پورا؟ ہاں ہو گیا، بات ختم. ایک اعلان یہ کہ آنا عرس میں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. تم نے جلسہ کر کے مجھے خوش کیا، تم وہاں آنا، میں تمہیں خوش کر دوں گا. اب یہاں سے بچے پہنچے کہ حضرت آ گیا ہوں، خوش کیجئے. اب میں اس سے کیا کہوں گا اپنے آدمی سے کہ 5,000 روپے لاؤ؟ ارے پتہ نہیں کتنے میں خوش ہوگا. لے آؤ بھائی، ایک سینی میں بھر کے لے آؤ اور اس پہ غلاف چڑھا دینا. لے کے آ گیا، ایک بنڈل دیا، خوش ہوئے نہیں. لو خوش ہوئے نہیں. خوش ہوئے نہیں. لو خوش ہوئے نہیں. لو خوش ہوئے نہیں. وہ نہیں کہتا جائے گا، میں دیتا چلا جاؤں گا. اب یہ بتاؤ کہ میری نظر دیے جانے والے نوٹ پر کہ لینے والے کے چہرے پر؟ خوش ہوئے نہیں. لو خوش ہوئے، نوٹ نہیں دیکھ رہا ہوں. لو خوش ہوئے نہیں. لو، اور وہ لینے والا نوٹ کو دیکھ رہا، کون سا بنڈل آیا. خوش ہوئے نہیں. لو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میں تو صرف چہرہ دیکھ رہا ہوں. خوش ہوئے نہیں. لو خوش ہوئے اور لو. خوش ہوئے نہیں اور لو. اے وفاداران مصطفیٰ، اے غلامان مصطفیٰ، کیا ہوگا حشر میں؟ ایک خدا ہوگا، ایک مصطفیٰ ہوں گے. یہ گنہگار امت مصطفیٰ کے سامنے کھڑی ہوگی. آقا ہم گنہگار امتیوں کے ہاتھوں کو پکڑیں گے، پیش خدا کریں گے. رب کہے گا جانے دو. محبوب خوش ہوئے نہیں، 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 جانے دو. خدا یہ نہیں دیکھے گا کہ کون جا رہا ہے، وہ تو بس یہ دیکھے گا کہ میرا محبوب خوش ہوا. اب انصاف سے بولو میرے پیارے، کون کرے گا اتنا پیار جتنا ہمارے آقا ہم سے کرتے ہیں؟ تو ذرا انصاف سے ہی بول دو، جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، ان آقا کا ہماری جانوں پر حق ہے کہ نہیں؟ بولو نا، حق ہے کہ نہیں؟ تب یہ بھی پلٹ کر بتا دو حق ادا کیا کیا؟ حق مانتے ہو اور حق ادا نہیں کر رہے. کب کرو گے میرے پیارے حق ادا؟ 30 سال کی زندگی گزار دی، 40 سال کی زندگی گزار دی، 60 70 80 کی زندگی گزار دی. کب کرو گے آقا کا حق ادا؟ یاد رکھو، یہ مجالس کا سجا لینا، محفلوں کا انعقاد، یہ لنگر، یہ سبیل، یہ سب محبت کا حق نہیں، اظہار محبت ہے. ثواب اس پر ملتا ہے. یہ سب اظہار محبت کا ذریعہ ہے. یہ محبت کے حق کو ادا نہیں کرتا. محبت تو یہ چاہتی ہے صرف اس ذات کو نہ مانا جائے، ذات کے ساتھ ساتھ اس کی ہر بات کو مانا جائے. مانتے ہیں یارے، محبت میں اپنے کمال پیدا کرو، محبت میں اپنے کشش پیدا کرو، محبت میں اپنے پختگی لاؤ. اور پختگی تبھی آ سکتی ہے کہ جس نبی کی ذات کو تم اپنی جان سے زیادہ مانتے ہو، اسی نبی کی بات کو بھی اپنی جان سے زیادہ مانتے ہو، تب محبت کی تکمیل ہوگی. اس سے پہلے ہونے والی نہیں ہے میرے پیارے. فرائض واجبات
جو ہم پر لازم و واجب قرار دیے گئے ہیں اس کی پابندی کرو میرے پیارے، اور اخلاقیات کے باب میں اپنے قلب میں اپنے دوسرے سنی مسلمانوں کے لیے ہمدردی، مروت، محبت پیدا کرو میرے پیارے۔ اس سکھانوں کے اطراف سے جو لوگ آئے ہیں میری بات سنو، غور سے سنو۔ لوگ کہتے ہیں، کہہ جاتے ہیں اور ایسا کہتے ہیں، کسی سے جھگڑا ہو گیا، جب تک بدلہ نہیں لوں گا سکون نہیں پاؤں گا، کہتے ہیں۔ اور خدا کی قسم آج تک کوئی بھی ایسا بدلہ لینے والا مجھے نہیں ملا جسے سکون ملا۔ بدلہ لینے کے بعد اور بے چینی میں زندگی گزاری اس نے۔ ناٹ اے سنگل بدلہ لینے والے کو لے لیا اس نے بدلہ، لیکن ہم نے کبھی اس کو سکون میں نہیں دیکھا، جبکہ دعویٰ تھا کہ بدلہ لے لوں گا تو سکون مل جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بدلہ لینے سے سکون نہیں ملتا۔ میرے پیارے، تم بدلہ لے کر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی تم سے کہتا ہے سکون چاہیے تو کسی کو معاف کر کے دیکھو، معاف کر کے دیکھو میرے پیارے، پھر اس رات دیکھنا کتنے سکون کی نیند آئے گی۔ کیونکہ بدلہ لینا یہ رب کو پسند نہیں، اور جو چیز رب کو پسند نہیں اس میں سکون نہیں۔ معاف کر دینا، رب اس سے راضی و خوش ہوتا ہے۔ جس چیز سے رب راضی ہو سکون وہیں ملا کرتا ہے۔ ایک شخص تھا بڑا ظالم تھا، بڑا شرور تھا، بڑا کروٹ تھا، بہت ظلم تھا، اس کے ظلم کی داستانیں مشہور تھی، لوگ اسے آتا دیکھتے تھے راستہ بدل دیتے تھے۔ اس پوری دنیا میں ایک ہی شخص تھا جو اس سے بڑا ڈرتا تھا، وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، ڈر کی وجہ سے ایک ہی ساتھی تھا، وہ مر گیا تو وہ ساتھی جو ڈر کے ساتھ اس کے ساتھ رہتا تھا، جب وہ مرا تو اس نے اس کو خواب میں دیکھا، وہ شاطر آدمی کو، ظالم آدمی کو، ساری بری عادتیں اس میں تھی، خواب میں دیکھا تو اس نے تنزن کہا، ظاہر کہ اب کون سا ڈر ہے، وہ تو مر گیا، تنزن کہا پتہ چلا دنیا میں ظلم کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اب سزا میں ہوگے، تم سزا بھگت رہے ہوگے، اذیتیں جھیل رہے ہوگے نا۔ رونے لگا وہ شخص کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو، میرے جو گناہ تھے اس پہ جو مجھے عذاب ملنے والا تھا وہ مجھے دکھایا گیا، بتایا گیا، اور واقعی اگر اس عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا تو خدا جانے کیا ہوتا۔ کا کیا مطلب؟ تم اس عذاب میں مبتلا نہیں کیے گئے؟ کہیں نہیں، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ حیرت زدہ، تجھ جیسے ظالم و پاپی کو معاف کر دیا؟ کہاں اللہ نے معاف کر دیا؟ تیرے پاس کون سا عمل تھا جو سبب بنا تیرے معافی کا؟ مجھے تو نہیں یاد ہے کہ کوئی تیرے پاس ایسا عمل تھا جس بنیاد پہ تو معاف کر دیا جائے۔ کہاں، ایسا تو کچھ نہیں تھا، لیکن ہاں ایک بات ہوئی تھی کہ میں ہر روز آتا تھا اور بیوی کو بلا وجہ مارتا تھا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے مارتا تھا، لیکن ایک دن پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں جب گھر آیا تو اس دن واقعی دال میں اس نے نمک نہیں ڈالا تھا، مارنے کی پوری وجہ میرے پاس تھی، لیکن میرے دل میں خیال آیا روز تو کھانا بناتی، روز میں اسے مارتا ہوں، چلو آج نہیں ڈالا نمک، کوئی بات نہیں۔ اس دن میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میں نے جو اس دن اس کو معاف کیا، اس معافی کے صدقے اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ میرے پیارے، آپس میں عفو و درگزر سے کام لیا کرو۔ معاف کرنے میں زیادہ سکون ہے، بدلہ لینے میں زیادہ سکون، زیادہ کیا ہے ہی نہیں سکون ہے میرے پیارے۔ اپنے معاشرے کو محبت کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرو، کردار میں حسن پیدا کرو، اخلاق میں وسعت پیدا کرو، ایک دوسرے کے لیے عفو و درگزر کا ماحول بناؤ۔ میرے پیارے، یہ زمانہ جو کوششیں کر رہا ہے، جو کچھ بھی زمانے میں ہو رہا ہے، انہوں نے ہمیں ریڈ کیا، انہوں نے ہمیں پڑھا ہے، انہوں نے ہمیں دیکھا ہے۔ کیا بات ہے کہ ضروع زمین پر آج سے 100 سال پہلے بھی مسلمان تھا، اس سے 100 سال پہلے بھی مسلمان تھا،
اس ارض گیتے پہ 1400-1500 سالوں سے مسلمان ہے، لیکن کبھی بھی کسی ملک کی جرت نہیں ہوئی کہ ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر سکے۔ جانتے تھے کہ ان کے نبی کی شان میں اگر گستاخی ہوئی تو عرب سے لے کے عجم تک، عجم سے لے کے یورپ تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، ہندوستان کے دنیا کے جس بھی گوشے میں مسلمان ہوگا اپنی نبی کی عظمتوں کے لیے ایک ساتھ اٹھ کھڑا ہوگا۔ ساری دنیا جانتی تھی، لیکن انہوں نے ہمیں ریٹ کیا، انہوں نے ہمیں تعیش پسند بنایا، ہمیں دنیا میں غرق کیا، دین سے دور کیا، دین کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے زندگی سے نکالا۔ جب دیکھ لیا کہ یہ مسلمان اب صرف رسمی اور اسمی قسم کا مسلمان ہے، حقیقی قسم کا نہ رہا، انہوں نے ٹویسٹ کرنا شروع کیا کہ چلو یہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مسلمان کتنا جوش ہے اس کے اندر باقی، کتنا ایمانی حرارت اس کے اندر باقی ہے۔ پھر کچھ اور آگے بڑھ کے کیا، پھر دیکھا اس کا ریئیکشن کہ مسلمان میں اور کتنا روحانیت ابھی بچی ہے، پھر اور کیا۔ اس طرح سے آپ کی روحانیت دنیا کے تمام ناجائز معمولات میں غرق ہونے لگی اور ان کی سورشیں بڑھنے لگیں۔ انہوں نے ہمارے آقا کی تصویریں بنانی شروع کر دی، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اسے اچھالا گیا، ہماری مسجدوں پر حملے ہونے لگے، ہماری آبادیوں پر حملے ہونے لگے، ہماری خانقاہوں پر حملے ہونے لگے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ آج کے مسلمان میں وہ دین نہیں رہا، بس اسلام اتنا ہی ہے کہ باپ ابوالکلام، بیٹا عبدالسلام، بس یہی ہے اسلام۔ وہ نہ آگے جانتا ہے کچھ، نہ پیچھے جانتا ہے کچھ۔ یہ ان کی جرتیں بڑھی ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے اندر دین کو کمزور کیا۔ جذباتی طور پہ ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ بزرگوں کا فیضان ہے، لیکن حقیقی طور پہ نہیں ہے میرے پیارے۔ کیونکہ حقیقت کا رنگ وہ رنگ ہوتا ہے کہ جب چڑھ جاتا ہے تو پھر اترتا نہیں ہے۔ اگر حقیقی طور پر ہم مسلمان ہو جائیں میرے پیارے، تو آج تو ہندوستان میں 22 کروڑ مسلمان ہیں، پوری دنیا میں 1.7 بلین مسلمان ہیں۔ آپ تصور کیجئے 313 میدان بدر میں کھڑے ہو کر ہزاروں کفار کو چیلنج دے رہے ہیں۔ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ آج اسلام اور مسلمان اسی بدر کے میدان میں ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے سارے مستشرقین اس جنگ کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ آج ایک طرف ہزاروں کفار ہیں، ان کے پاس تیغ بھی ہے، تلواریں بھی ہیں، زریں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، ہر عیش و طرف کی چیزیں ان کے پاس موجود ہے، یہ شکم سیر ہیں۔ دوسری طرف 313 لوگ کھڑے ہیں جو روزے سے ہیں، بھوک سے ہیں، پیاس سے ہیں۔ یہ تو بھی چٹکیوں میں ختم ہو جائیں گے، جنگ کا نقشہ تو 2 منٹ میں بدل جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ختم ہو جائے گا، اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ اسلام کے خاتمے کی خبر سننے کے لیے پورے مستشرقوں کے ممالک کان لگائے ہوئے تھے کہ کب یہ خبر آئے گی کہ آج اسلام ختم ہو گیا، مسلمان ختم ہو گئے۔ لیکن میرے پیارے مورخ کے ہاتھ کانپ گئے، اس کو لکھنا ہی پڑا کہ 313 کو ہزاروں کفاروں پر فتح یابی ملی اور اسلام و مسلمان فتح یاب ہوا۔ تعداد کی بنیاد پہ تم نے کون سا مارکا جیتا؟ کوئی مارکا تعداد کی بنیاد پہ تم جیت نہیں سکتے۔ تم نے جیتا ہے، تم جیتو گے تو اپنی ایمانی طاقت کی بنیاد پر، اپنی اخلاقی طاقت کی بنیاد پر، اپنے کردار کے حسن کی بنیاد پر، اپنے عمل کی بنیاد پر، اپنی دینداری کی بنیاد پر، اپنی مروت کی بنیاد پر۔ میرے پیارے، اسلام جبر و تشدد سے نہ اس کی اشاعت ہوئی ہے نہ ہوگی۔ اسلام جب بھی پھیلا ہے تمہیں دیکھ کر پھیلا، جب جہاں اس دنیا انسانیت کو اسلام کتابوں سے نکل کر انسانوں کی زندگی میں نظر آیا، لوگ مسلمان ہونے لگے، مسلمان ہونے لگے۔ ایک آئے تھے اجمیر کی دھرتی پر، ایک آئے تھے اجمیر کی دھرتی پر، نہ زبان یہاں کی جانتے،
نہ کپڑا یہاں کا، نہ کھانا پینا یہاں کا، نہ ویش بھوسا یہاں کا. ذرا دیکھو وہ صرف خواجہ غریب نواز نہیں تھے، چلتے پھرتے اسلام تھے. چلتے پھرتے اسلام تھے. وہ اسلام جو کتابوں میں تھا اس کی پریکٹیکل تصویر کا نام خواجہ خواجگاں غریب نواز تھا. ان کا اٹھنا دیکھا، ان کا بیٹھنا دیکھا، ان کا اخلاق دیکھا، ان کا کردار دیکھا، ان کا اطمینان بخش چہرہ دیکھا، ان کی بے اعتنائی دیکھی. انہیں دیکھا، دیکھ کر قریب ہوئے، صحبتوں میں بیٹھنے لگے. پہلے ساتھ ساتھ نیچے بیٹھے، سرکار بھی بیٹھے ہیں، لوگ بھی بیٹھے ہیں. پھر جب ان کے پاس آئے، انہوں نے کچھ کہا تو ان کے من کو شانتی ملی. کہنے لگے لوگ کہ مہاراج اب آپ نیچے نہیں بیٹھیں گے، ہم آپ کے لیے آسن لگاتے ہیں، آپ اوپر بیٹھیں، ہم آپ کے چرنوں میں بیٹھیں گے. مہاراج جب آپ بیٹھتے ہیں اور جب آپ بولتے ہیں، پوری بات تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب بھی بولتے ہیں تو من کو بڑی شانتی ملتی ہے، آتما پوتر ہو جاتی ہے. ہم دنیا کو بھول جاتے ہیں، سارے رنج و غم بھول کر آپ میں کھو جاتے ہیں. آپ کے مکھ کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں. نظریں ہٹتی ہے، ہٹانے کو جی نہیں چاہتا. طبیعت چاہنے کو کرتی ہے، جی نہیں چاہتا. آپ کے چرنوں میں زندگی گزارنے کی خواہش رکھتے ہیں. ضروریات ہمیں لے جاتی ہے. یہ دیکھو جب جب اسلام عملی طور پر ایک مسلمان کی زندگی میں آیا ہے تو دنیا اسے دیکھ کر مسلمان ہوتی گئی ہے. میرے پیارے، اگر پھر اسلام کی عظمتوں کو آج کے اس دور میں تم بلند کرنا چاہتے ہو تو کسی بھی اینٹ و پتھر کی تمہیں اپنے ہاتھوں میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس دین کے پرچم کو، احکام کو، فرائض کو، اپنے اخلاق کو، نبی کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی میں مضبوطی سے لاؤ. دیکھ لینا پھر دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی. پھر دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی. یہ چوری، یہ چماری، یہ جھوٹ، یہ بے ایمانی، پھر کہتے ہو کہ اللہ رزاق ہے. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رزاق ہے اور تمہارا عمل بالکل اس کے خلاف ہے. اگر ہم یہ ہوشیاری نہیں کریں گے تو مال میں کمی آ جائے گی. مال کی بات کرتے ہو، ارے فضل کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، نعمتیں دینے والا اللہ ہے. تو جب تم یہ عقیدہ رکھتے ہو تو عمل اس کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ کیوں دوسروں کی دولت پر نظر رکھے ہوئے؟ کیوں غلط کام کرتے ہو؟ حق کرو، وہ کرو جس سے رب راضی ہو. میرے پیارے، عظمتیں چاہتے ہو تو تمہیں اپنی موجودہ زندگی کو بدلنا ہوگا. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اگر دنیا بھٹکتی ہے اسے بھٹکنے دو. تم آزاد نہیں ہو، بالکل نہیں. تم اپنی سمجھ سے اپنی زندگی گزارو، تم اس کے لیے آزاد نہیں ہو. تم نے اپنی جانوں کا سودا جب بازار مصطفیٰ میں کر دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا پٹا اپنی گردنوں میں ڈال لیا ہے تو تم آزاد نہیں ہو. تمہاری زندگی پابند ہے، شریعت کی پابند ہے، فرمان مصطفیٰ کی پابند ہے، احکام و فرائض و واجبات کی پابند ہے. تم جب اپنا سودا کر چکے ہو، تم بکے ہوئے ہو، اور دنیا کی کسی بھی قوت میں یہ طاقت نہیں ہے، کسی بھی انسان میں یہ قوت نہیں ہے کہ تم بکے ہوئے کو کوئی خرید سکے. شبہ تم ایسے بازار میں بکے ہو جس بازار کا خریدار وہ ہے جس کے سبب اللہ نے اس عالم کی تخلیق کی، جو مقصود تخلیق کائنات ہے. تم اس بازار میں بکے ہو. میرے پیارے، تو تمہیں خریدنے والا کون ہو سکتا ہے؟ شرط یہ ہے میرے پیارے، اپنی زندگی کو بدلو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو کہ ہم مسلمان ہیں. اسلام نے ہمیں کیا طریقے زندگی دیا ہے، ہمارا رب ہماری کن عادتوں سے، کن باتوں سے، کن عمل سے خوش ہوگا اور کن سے ناراض ہوگا. یہ ضرورت ہے اپنی زندگی ملانے کی. اور یوں ہی اگر سن کر صرف سنی بنے رہے نا تو سنتے سنتے قبر میں چلے جاؤ گے. پھر تمہاری داستانیں بھی نہ ہوں گی داستانوں میں. زندہ ہو اور زندہ رہنا چاہتے ہو، اپنی نسلوں کو زندگی کے ساتھ اس روئے زمین پر دیکھنا چاہتے ہو اپنی قبروں سے، تو میرے پیارے پہلے تم زندہ ہو تاکہ تمہاری آغوش میں پلنے والی تمہاری نسلیں بھی زندہ ہو. اور زندگی تمہیں دوسرا کوئی نہیں دے گا، زندگی تمہیں دین دے گا. تم پابند ہو. تم سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم اپنی لائف کو گزارنے کے لیے
اپنی زندگی کے لیے امریکہ کی لائف سٹائل دیکھو، برٹشرز کی لائف سٹائل دیکھو، چائنیز کی لائف سٹائل دیکھو، سوئٹزرلینڈ کی لائف سٹائل دیکھو، برطانیہ کی لائف. نہیں، تم سے یہ نہیں کہا گیا ہے تم امریکنز کی لائف سٹائل کو دیکھ کر اپنی لائف سٹائل کا پروگرام بناؤ. تم سے کھلے لفظوں میں رب نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگو سنو، تم اپنی زندگی کی تمام پریشانیوں سے نجات کا حل مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی میں تلاش کرو. اپنی صبح کیسے گزارو، مصطفیٰ جان رحمت کی صبح دیکھ لو. اپنی دوپہر کیسے گزارو، مصطفیٰ جان رحمت کی دوپہر دیکھ لو. تم شوہر ہو کسی بیوی کی تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی دیکھ لو. تم بیوی ہو کسی شوہر کی تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی دیکھ لو. تم اگر یتیم ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی دیکھ لو. تم اگر منصف ہو، جج ہو، تو منبر پر بیٹھ کر مسجد نبی میں فیصلہ کرنے والے کی حالت کو دیکھ لو. تم جو کوئی بھی ہو، آؤ، رب نے یہ چیلنج دیا ہے تمہیں، جو بھی ہو آ جاؤ. مصطفیٰ کی زندگی تمہیں رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئے گی. تم کالے ہو تو تمہارے لیے بھی مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی ہے. تم گورے ہو تو تمہارے لیے بھی مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی ہے. تم پروفیسر ہو تو تمہارے لیے بھی مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی ہے. تم لیکچرر ہو تو تمہارے لیے بھی مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی ہے. تم قاضی ہو تو تمہارے لیے بھی مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی ہے. تم مبلغ ہو تمہارے لیے بھی مصطفیٰ جان رحمت کی ضرورت ہے. تم بیٹے ہو تو تمہارے لیے بھی مصطفیٰ جان رحمت کی ضرورت ہے. تم کوئی بھی ہو، جو چاہتے ہو آ جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی اسوہ حسنہ کے زیر اثر. تمہیں ہر مسئلے کا حل وہاں مل جائے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ رب فرما رہا ہے. قوم مسلم تم آزاد نہیں ہو، لوٹو اپنے اصل کی طرف، بدلو اپنے آپ کو. یہ مسجدیں کیوں جا رہی ہیں؟ کیوں جا رہی ہیں؟ کیوں جا رہی ہیں؟ خالی تھی تو جا رہی ہیں. تم نے اپنے سجدوں سے اسے خالی کر دیا، لوگوں نے اسے ہٹا دیا. ہٹا دیا نا. اگر وہاں ان مسجدوں میں سجدے ہوتے کوئی نہیں ہٹاتا. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے پیارے، اپنی زندگیوں کو سدھارو. اپنے زندگی میں نماز کو عادت بناؤ. کیا عادت بناؤ. اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے. 5 وقت کی نماز میں کتنا وقت لگے گا ٹوٹل ملا کے؟ کتنا وقت لگے گا؟ بہت آرام سے پڑھنے والوں کو بھی 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا، اور جلدی پڑھنے والے تو آدھے گھنٹے میں نپٹا دیں. اتنی نعمتیں رب نے دی. آنکھ دی، کان دیے، چلتے پھرتے ٹانگ دی، ہاتھ اٹھتے ہوئے ہاتھ دیے، دھڑکتا ہوا دل دیا، زندگی دی، سانسیں دی. نعمت دی کس نے دی ہے؟ سب رب نے دی ہے. سب رب نے دی ہے. اس کی بارگاہ میں 5 وقت حاضر بھی نہیں ہو سکتے. کیا احسان فراموشی ہے بھائی. ہم کس کردار کے ہو گئے؟ جس رب نے اتنی محنتیں، اتنی نعمتیں ہمیں دی، اتنا فضل فرمایا ہماری جانوں پہ کہ اپنے محبوب کی امت بنا دیا. اس سے بڑا احسان اور کیا سمجھو گے تم؟ اپنا محبوب اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. کتنا بڑا رب نے فضل فرمایا. اس کے بعد ساری نعمتیں دی رب نے. ان نعمتوں کو شمار نہیں کر پاؤ گے جو اللہ نے نعمتیں دی. تو کیا اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے اس کے 5 وقت کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے؟ نہیں ہو سکتے. اور جبکہ میرے پیارے، آج کے دور میں، ہر زمانے میں، آج کے دور میں کچھ زیادہ نماز فرض ہے. وہ رکشہ چلانے والا ہو، مفتی صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، سائیکل والا ہو، کھیت جوتنے والا ہو، کوئی بھی ہو، نماز پڑھنے میں سب برابر ہے. سب پہ فرض ہے، کسی کو چھٹی نہیں ہے. یہ بابا لوگ جو آج کے نکلے ہیں، پیرانے طریقت، نابالغانے معرفت، ہوشیار رہنا. کوئی بھی ہے، نماز سب پہ فرض ہے. اور فرضیت سے کسی نے انکار کیا تو اس پر توبہ واجب ہے. نہ توبہ کرے تو ایمان سے کیا. نہیں پڑھتا گنہگار ہے. انکار کر دے کفر ہے. یہ بابا لوگ دھیان رکھنا میری اس بات کو ذرا سے. کبھی کبھی دماغ کی لائٹ جلا کر ان کو دیکھا کرو.
हाँ, तुम लोग बुझा के देखते हो, यही प्रॉब्लम है। नमाज सब पे फर्ज है ना, सब पे फर्ज है। अब जरा देखो नमाज की बरकतें, कभी सोचा तुमने? आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब एक मेरा उम्मती रब की बारगाह में नमाज के लिए हाजिर होता है, अभी वो अल्लाह अकबर कहकर नमाज में दाखिल होगा, अभी दाखिल नहीं हुआ, अब वो कहने ही वाला है। अल्लाह पाक फरिश्ते को हुक्म देता है, फरिश्ते जाओ, ये मेरा बंदा मेरी बारगाह में हाजिर हो रहा है, इसके कपड़े पाक थे, जो इसको इस्तिताअत थी कर लिया, इसने अपना जिस्म पाक रखा और वजू करके नमाज के लायक अपने आप को बना लिया, यानी जाहिरी चीजें सब इसने कर ली। लेकिन इसके जो बातिन में गंदगी है उसे ये साफ करने का इख्तियार नहीं रखता, ताकत नहीं कि उसे साफ कर ले। तो ये मेरे फरिश्तों जाओ, ये अल्लाह अकबर कह के नमाज में दाखिल हो, इससे पहले इसके अंदर जितने गुनाह की नजासतें हैं सब निकाल कर इससे अलग कर लो, अलग कर लो। आप अल्लाह अकबर कहें उससे पहले एक फरिश्ता आता है, जितनी भी नजासतें हैं गुनाहों की सब निकाल कर आपसे अलग कर लेता है, अलग कर लेता है। जब वो अलग कर लेता है और नमाज से फिर बंदा फारिग होता है तो फरिश्ता रब के हुजूर कहता है, मौला तेरे हुक्म से इसके गुनाहों की नजासत को इससे हमने अलग किया था, अब ये नमाज से फारिग हो गया, अब इसके गुनाहों को क्या करूं, क्या करूं? अब तो नमाज पढ़ चुका। रब की रहमत उसकी मशीयत मुस्कुरा कर कहती है, अरे फरिश्तों जब अलग कर लिया है तो अलग ही रहने दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलग कर लिया है, अलग ही रहने दो। फजर पढ़ लिया, रात में कुछ गड़बड़ सड़बड़ हुई, तौबा कर लिया, फजर पढ़ लिया, गुनाहगार। फिर फजर से जोहर, बीच में कुछ खता हो गई, जोहर पढ़ा, फिर बाहर। जोहर से असर के बीच में कुछ खता हो गई, असर पढ़ा, वो बाहर। असर से मगरिब के बीच में कुछ खता हुई, मगरिब पढ़ लिया, वो बाहर। फिर मगरिब से इशा में कुछ खता हो गई, सोने से पहले पहले इशा पढ़ लिया, वो बाहर। अब जब सोए तो बैलेंस में कोई गुनाह ही नहीं बचा था। अब इस हालत में अगर रब ने तुम्हारी रूह को तलब कर लिया सोने में, तो बताओ कम से कम मुंह दिखाने के लायक तो रहोगे यार। कितनी करामत चीज है ये नमाज यार, तुमने उसको अपने से दूर रखा हुआ, कमाल की बात। कसम है जमाने की, सारे का सारा इंसान घाटे में है, फायदे में वही है जो ईमान लाया और जिसने अच्छे अमल किए। बड़े साफ लफ्जों में रब तुमको दावत दे रहा हो नेकियों की तरफ। अपने आप को सुधारो, अपने आप को संभालो, अपने आप को बनाओगे तो तुम्हें देखकर तुम्हारे बच्चे भी बनेंगे, फिर उन्हें देखकर उनके बच्चे बनेंगे, माशरे में इस्लाह होगी। झूठ बोलना बंद करो, बेईमानी करना बंद करो और नमाज की पाबंदी करो और आपस में एक दूसरे के लिए मुरब्बतें रखो, मोहब्बतें रखो। ये ईगो जो है ना, ईगो ये शैतान का शर है। ये नफ्स जो है तुम्हारे अंदर, ये तुम्हें भड़काता है और मैं जो है ना ये वही लाता है। और ये मैं बड़ा खतरनाक है, इसकी बड़ी पुरानी तारीख है मैं की। और मैं के टकराव की तारीख ये गवाही देती है कि जिस छोटे ने अपनी मैं को अपने बड़े की मैं के सामने लाया, उससे टकराया, वो गुमराह हो गया। एक लिस्ट है, आदम और इब्लिसियत का टकराव किस बात का टकराव था? इसी मैं का टकराव था। मुसवियत और फिरौनियत का टकराव किस बात का टकराव था? इसी मैं का टकराव था। अबू जहलियत और नबूवियत का टकराव किस बात का टकराव था? इसी मैं का टकराव था। हुसैनियत और यजीदियत का टकराव किस बात का टकराव था? इसी मैं का टकराव था। तो जिस छोटे ने अपने बड़े की मैं से अपनी बड़े मैं को टकराया, कोई इब्लीस बन गया, कोई नमरूद बन गया, कोई फिरौन बन गया, कोई यजीद बन गया, कोई अबू जहल बन गया।
اور یہ میں جو تمہارے اندر پیدا کرتا نہیں، تمہارا نفس، اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھو، انکساری اور تواضع مزاج میں پیدا کرو، دینداری کی طبیعت بناؤ، دینداری کی عادت بناؤ. ضرورت ہے، اب نہیں سنبھلو گے تو وقت تمہیں سنبھلنے بھی نہیں دے گا، آنے والا وقت تمہیں سنبھلنے نہیں دے گا. لیکن جس دن تمہاری مسجدیں آباد ہونے لگی، جس دن تمہارے بچوں کی زندگی اسلامی شعار اور اسلامی رنگ میں غیروں کو نظر آنے لگی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہ فقیر شفیق گدائے جیلانی پورے وجدان سے بولتا ہے کہ جس دن تمہاری زندگی اسلامی رنگ میں غیروں کو نظر آنے لگی، آج بھی پھر کسی میں جرأت نہیں ہوگی کہ تمہارے دین کی طرف کوئی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھ سکے. اپنے آپ کو کردار اور اخلاق اور فرائض و واجبات پر عمل کرنے والا بناؤ. بہت ہم نے وقت ضائع کر دیا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی نسبت پر ناز کرنے والوں، صرف ناز کرنے سے کام چلے گا؟ انہوں نے تو اپنی پوری زندگی قربان کر دی. آپ وقت کی قربانی نہیں دو گے؟ میرے بچوں، میرے عزیزوں، بڑی ضرورت ہے اپنی مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو. اور یہ کام کب سے شروع کرنا ہے؟ آج فجری سے شروع کرنا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ بولو بھائی، انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. نیت کر لو اسی وقت کہ اے سیدنا صدیق اکبر، آپ کی نسبتوں پر ہم واری جائیں، انشاءاللہ. آپ کے جشن میں آئے، اور ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم کل صبح سے ہی ہمیں نمازی بنا دے. آمین آمین. یہ نماز ہماری عادت بن جائے، ایسا نمازی بنا دے. آمین. میں کہتا ہوں میرے پیارے، یہ نماز ایک ایسی نعمت ہے نا، اسے ایک بار اس سے محبت کر کے دیکھو، ایک بار محبت کر کے دیکھو. بس تم محبت کرتے جاؤ کرتے جاؤ. جس دن پلٹ کے اس نے تم سے محبت کرنی شروع کر دی نا، تو تم اسے چھوڑ ہی نہیں پاؤ گے. شاید چھوڑو گے تو رات بھر نیند نہیں آئے گی، فجر نہیں پڑھو گے تو دن بھر بے چین ہو جاؤ گے، ظہر نہیں پڑھو گے تو دل میں کسی کام میں طبیعت ہی نہیں لگے گی. اس سے ایک بار محبت تو کر کے دیکھو، پھر دیکھو یہ کیسی محبت کرتی ہے، تم اسے چھوڑ ہی نہیں سکتے. بس اس سے تم کو محبت کرنے کی شروعات کرنی ہے. آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ. ابھی نہیں بند ہو جائے گا. نہیں ہوگا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام.
آج جو کچھ بھی ذکر خیر ہوا مولا تو اس کو اپنی بارگاہ رب العزت میں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے محبوبین کے صدقے قبول فرما لے. یا اللہ جو لوگ حاضر آئے ان کا آنا مبارک فرما, ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے. یا اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں مولا تو انہیں شفا دے دے, جو بارے قرض میں ہیں انہیں قرض سے نجات دے دے, جو پریشان حال ہے مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے مولا کریم تو ان کے گھر میں خیر و برکت عطا کر. مولا کریم ہم سب کو نمازی بنا دے, تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار, نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.